ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ بلند صلوات۔ شکریہ۔ کوشش کریں تعداد زیادہ ہے، جتنی بلند ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ سامعین گرامی قدر، دعا ہے آج کی اس شب کا صدقہ جتنے بھی مالک لیلۃ القدر کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، شہزادی آپ کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس بہترین دروازے سے کوئی حاجت مند خالی واپس نہ جائے۔ میرا مالک آج کی شب کا صدقہ ہر ایک کی مرادیں پوری فرمائے۔ میرا مالک و خالق جو بے اولاد ہیں انہیں آج کی شب کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بارش کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور امام زمان کے انتظار کرنے والوں میں سے فرمائے۔ ان دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات پڑھیے گا۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا۔ آج شب عاشور کی مجلس ہے، یہ یکم محرم سے راتیں مخصوص ہو گئیں، دن مخصوص ہو گئے کریم کربلا کے نام کے ساتھ۔ آج شب عاشور ہے، لوگوں نے کربلا کو سمجھا نہیں، لوگوں نے سمجھا کہ شاید کربلا ایک جنگ کا نام ہے۔ کربلا جنگ نہیں تھی، کربلا نظریہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کربلا صرف ایک تپتے ہوئے صحرا کا نام نہیں، کربلا معراج انسانیت کا نام ہے۔ کربلا فکر انسانیت کی بلندی کا نام ہے۔ کربلا کو سوچنا صرف شیعت نہیں، حسین کے نظریے کو ماننا شیعت۔ لیکن گفتگو کا آغاز ہونے لگا ہے 26 رجب کو مدینہ میں دربار ولید میں بلا کے حسین ابن علی سے کہا گیا کہ یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ یہ سوال کہاں سے تھا؟ خلافت والوں کی طرف سے پوچھا، کس سے گیا؟ امامت والے سے۔ اب خلافت والے نے امامت والے سے سوال پوچھا اور امامت کا جواب سنیے۔ کریم کربلا نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے 26 رجب کو کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت۔ اے میرے مالک حسین، آپ سے سوال یہ ہوا ہے کہ آپ بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کہہ دیں کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ جب نہیں کی آواز حسین آئے، اگر میں کہہ دیتا کہ میں بیعت نہیں کروں گا تو مورخ لکھ دیتا کہ صرف حسین نے نہیں کی تھی۔ کریم کربلا نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، اس کا مطلب حسین بھی اکیلے نہیں، حسین بھی کئی اور، جو بیعت مانگ رہا تھا اکیلا وہ بھی نہیں تھا، اس جیسے بھی کئی اور تھے۔ حسین ابن علی نے امامت کے نظریے کو پیش کیا۔ یہ صرف حسین ابن علی کا نظریہ نہیں تھا، یہ نظریہ امامت تھا۔ حسین ابن علی نے کہا نہیں کروں گا۔ یہ انکار حسین ابن علی آج بھی انسانیت کی معراج کا نام ہے۔ گفتگو شروع ہو چکی۔ حسین ابن علی نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہ نہیں یزید سننا نہیں چاہتا تھا، حسین ابن علی نے سنا۔ حسین نہیں کہہ کے دربار سے باہر آئے۔ 28 رجب کو حسین کے خاندان نے، خانوادہ کریم کربلا نے اس نہیں میں حسین ابن علی کا ساتھ دیا۔ اب 28 رجب کو نہیں ایک نہیں تھی، نہیں کئی حصوں میں تقسیم۔ آج کی رات کا مضمون پڑھنے لگا، آج کی شب کا مضمون پڑھ لگا۔ حسین ابن علی نے نہیں کہا، 28 رجب کو وہ نہیں کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ حسین مدینہ سے نکلے اور مکہ پہنچے، مکہ سے نکلے تو کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچتے پہنچتے حسین کی نہیں 72 لوگوں نے خرید لی۔ حسین ابن علی جنگ کے لیے لشکر لے کے نہیں جا رہے تھے، نہیں والے لوگ لے کے جا رہے ہیں، ورنہ جنگوں کا اصول ہے کہ بہادر ڈھونڈے جاتے ہیں، جوان ڈھونڈے جاتے ہیں۔ حسین ابن علی نے کوئی 90 سال کا بوڑھا چنا، کوئی 60 سال کا لیا، کوئی 45 سال کا لیا، کوئی 36 سال کا لیا۔ حسین جنگ کے لیے لشکر اکٹھا نہیں کر رہے تھے،
حسین جرت کے نہیں والے لوگ ڈھونڈ رہا تھا. حسین کو وہ نہیں والے لوگ چاہیے تھے. حسین چاہتے تھے کہ مجھے ایسے افراد چاہیے جن میں نہیں کہنے کی طاقت ہونی چاہیے. اور جب حسین نے اپنا گلدستہ سجا لیا تو حسین نے اپنی نہیں کربلا میں سجائی, اور کربلا میں سجا کے حسین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں تو محمد کا بیٹا ہوں نا, میں تو نبی کا بیٹا ہوں, میں تو بطول کا بیٹا ہوں, اگر تجھ میں جرت ہے ان 72 میں سے بیعت مانگ کے دکھا. اگر تجھ میں ان 72 میں سے کسی ایک سے بیعت مانگ کے دکھا. تو صرف مجھ سے میں مانگ رہا تھا, میں تو امام ہوں نا. اگر تجھ میں جرت ہے ان 72 میں سے حبیب سے بیعت مانگ, جون سے بیعت مانگ, مسلم سے بیعت مانگ, زہیر سے بیعت مانگ. حسین نے ہی صرف انکار نہیں کیا, 72 حسین کے ساتھ رہ کے حسین مزاج ہو گئے تھے. کوئی ایک بندہ ہو جو جملہ سمجھ سکتا. 72 حسین مزاج ہو گئے تھے. چلے میں صدر کہنے لگا, بڑی خوبصورت صدر, روحانی شخصیات تشریف فرما, میں دعا لینے کے لیے جملہ کہتا ہوں. کربلا صحرا کا نام نہیں, دعا حاصل کرنے لگا. کربلا ایک ریگستان نہیں, کربلا ایک کارخانہ ہے. پھر دوبارہ دینے لگا, پھر وصول کرنا. کربلا کارخانہ ہے. اس سے بہتر صدر کہنے لگا, دعا حاصل کرنے کے لیے. حسین انسان ساز کاریگر ہے. حسین انسان ساز کاریگر ہے. حسین انسان ساز کاریگر ہے. زندگی سے قیمتی صدر دینے لگا ہوں. اتنا بڑا کاریگر ہے اللہ کی کائنات میں حسین, کہ حسین کے پاس ایسا سانچہ ہے یہ انسان ڈالتا ہے علیہ السلام نکال. یہ سانچہ یہ کسی نبی کے پاس کسی نبی کے پاس ایسا یہ صرف حسین ابن علی کے. حسین ابن علی کا کوئی بھی ساتھی رضی اللہ نہیں بنا. حسین سارے علیہ السلام کی اگر ہاتھ اٹھ گئے تو انہی ہاتھوں میں ایک دعا کے لیے جملہ کہنے لگا. حسین سارے ساتھی رضی اللہ نہیں علیہ السلام کیے, اور علیہ السلام زہیر علیہ السلام, سعید علیہ السلام, مسلم علیہ السلام, عابد علیہ السلام, جون علیہ السلام. حسین نے اپنے علیہ السلام بنا کے زمانے کو بتا دیا تھا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین. نہیں والے لوگ تلاش کیے, نہیں والے لوگ. دنیا میں سب سے مشکل کام ہے نہیں کہنے. کیا کہنے, واہ واہ واہ. ہاں کہنے والے لاکھوں ملے, نہیں کہنے والے لوگ سے. یہ نہیں کس کی ہے؟ یہ نہیں اللہ کی نہیں. کلمہ اسلام کا آغاز ہے لا نہیں, کوئی سوائے اللہ. نہیں پہلے ہے, ہاں بعد میں. انکار پہلے ہے, اقرار بعد میں. آپ چپ بیٹھے آپ کی چپ کے بندھن کو توڑنے کے لیے. تبرہ پہلے ہے. جب مکہ میں رسالت مآب نے کہا تھا کہ میرے خدا کو ایک مانو, تو کیا مکہ کے لوگ اپنے خداؤں کی پوجا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. انہوں نے رسول سے کہا تھا, اے عبداللہ کے بیٹے تو کہتا کہ میرے خدا کو مانو, تیرا خدا نظر بھی نہیں آتا, ایک رائت ہمیں دے دے. تو ہمیں کہہ کہ اپنے بھی مانو میرا بھی مانو, پھر ہم تیرا خدا مان لیں گے. جہاں ہم اتنے مان رہے ہیں وہاں تیرا بھی مان. تیرا خدا ماننا تو ہے بھی آسان, تیرا تو نظر بھی نہیں آتا. ہم نظر آنے والے کو مان رہے ہیں تو ہم تیرے نام نظر آنے والے کو بھی مان. رسول نے فرمایا نہیں, صرف میرے سچے کا اقرار نہیں کرنا, اپنے جھوٹے کا انکار بھی کرنا. نہیں بات سمجھی نہیں آپ نے. جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کا انکار کرو, میرے ایک کا اقرار کرو. اسلام کا فلسفہ یہ ہے, اپنے جھوٹوں کو چھوڑو اور سچے کو مانو. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ سب کو مانو, یہ تو اسلام کا فلسفہ ہی نہیں.
حضرت امام سے زیادہ اتحاد بین المسلمین کو کون سمجھتا؟ رسول مکے میں رہنا چاہتے تھے، کیا رسول مکے کے معاشرتی نظام کو نہیں سمجھتے؟ رسول کہہ سکتے تھے ان کو بھی مانو میرا بھی مانو، فرمایا نہیں، ان پہ لعنت کرو میرا مانو۔ یہ اصول مذہب ہے، یہ قانون مذہب ہے، سب کو نہیں مانا جاتا، مانا ایک جاتا ہے۔ جب ایک کو ہاں کہا جائے تو کئیوں کو نہیں کہنا پڑتا۔ آج بندے ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم بھی تو حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ نے صرف حسین ہی کو نہیں ماننا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بندے کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یزید غلط ہے، حسین صحیح ہے۔ حسین کو اکیلے کو صحیح نہیں کہنا، حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ صرف حسین صحیح، صرف حسین نہیں، ہر حسین صحیح۔ جو قریب ہے تو یہ زحمت فرمانا صرف یزید غلط نہیں، ہر یزید غلط۔ صرف ایک کا اقرار نہیں کرنا، سب کا اقرار۔ حسین امامت کے نمائندے تھے، صرف حسین ہی نہیں، حسین کا نظام ٹھیک تھا۔ صرف یزید ہی غلط نہیں، یزید کا نظام ہی غلط تھا، یزید کا نظام غلط تھا۔ حسین بھی نظام کے نمائندے تھے، یزید بھی نظام کا نمائندہ تھا۔ وہ چاہتا تھا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین میری بیعت کر لے، وہ چاہتا تھا کہ امامت خلافت کی بیعت کر لے، کیونکہ حسین ابن علی سے جو بیعت مانگ رہا تھا یہ کریم کربلا کا ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں تھا۔ حسین کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ، علی کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ، نبی کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ، ابراہیم کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ، موسیٰ کے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ۔ جو بیعت مانگ رہا ہے ہاتھ اس کا بھی اکیلا ہے، اس کے ہاتھ اس کے بعد کا ہاتھ، اس کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ پہ فرعون کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ پہ ابلیس کا ہاتھ ہے۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مورخ لکھتا کہ حسین نے یزید کی بیعت کرنی تھی؟ وہ لکھ دیتا کہ حسن نے اس کے باپ کی بیعت کرنی تھی، محمد نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا یہ میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے وارث کا ہاتھ۔ یہ جو اللہ سے خلافت الہیہ کا سلسلہ چلا ہے یہ اس کا ہاتھ ہے۔ حسین ابن نے کہا نہیں، پوری مجلس نہیں پہ ہے کیونکہ یہ آج کی شب، یہ شب انکار ہے، آج کی رات انکار والی رات۔ اگر آج چاہتے ہو کہ شب عاشور حسین کے گھر سے کچھ لے کے جاؤ تو حسین کے گھر کا سب سے بڑا تبرک ہے حسین کا انکار لے کے۔ ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے کہو نہیں، یہ نہیں حسین کا فلسفہ۔ حسین ابن علی نے ولید کے دربار میں کہا نہیں، خاندان نے کہا نہیں، 72 نے کہا نہیں۔ اب حسین کی نہیں سج گئی تھی، بڑی عرفانی سی مجلس ہونے لگی، حسین کی نہیں سج گئی تھی۔ حسین نے اپنی نہیں کربلا کی ریت پہ سجائی، حسین نے کربلا کی ریت پہ سجا کے حسین نے یزیدی طاقتوں کو اشارہ کیا جرت ہے ان کی نہیں ہاں میں ملا کے دکھا۔ ادھر سے ابلیس اپنی پوری طاقتیں لے کے آیا، طاغوتی طاقتیں مکمل ہو کے آئیں کہ حسین کی نہیں کو ہاں میں نکلی۔ کریم کربلا نے اپنے ساتھیوں کو بہتے دریا پہ پیاسا رکھا۔ کاش کوئی ایک بندہ ہوگا جو دنیا کی قدر کرتا۔ صرف پیاسا نہیں، صرف پیاسا نہیں، بہتے دریا پہ۔ اس بارگاہ میں پانی نہ ہو اور مجھے پیاس ہو نہ ملے یہ اور ہے، سامنے پڑا ہو اور میں نہ پیوں یہ اور۔ حسین کے ساتھیوں کی قدرت تھی، جو ہاتھ اٹھائے شہزادی صاحب کے بعد کوئی نہ سمجھے حسین کے ساتھیوں پہ پانی بند تھا، حسین کے ساتھیوں نے خود میں بند کر لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے تو فرات سے پانی نہ لا سکتے، بہتے دریا پہ پیاسے ہو گئے، یہ یوں دریا بفر رہا تھا، حسین کے ساتھی مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔
جو اہل زبان بیٹھے ہیں اس سے میں اور جو عرفانی شخصیات بیٹھی ہیں میں داد لینے لگا ہوں سرکار. حسین بہتے دریا پہ اپنے ساتھیوں کو پیاسا چھوڑا. دریا بکھرا ہوا موجے مار مار کے حسین کے نوکروں کے چہرے دیکھتا. جب حسین کے نوکروں نے مڑ کے نہیں دیکھا دریا سمندر خشکی سے پیاس کے مارے سوکھ گیا. اتنا شرمندہ ہوا دریا حسین کے نوکروں سے. اتنا شرمندہ ہوئی لہریں حسین کے نوکروں سے. لہریں موجے مار رہی تھی. حسین کے نوکر دیکھ لی. تاریخ انسانیت کا یہ پہلا موقع تھا جب دریا ہارا ہے اور پیاس جیتی. اب یوں دریا کے کنارے بیٹھے ہیں. پانی نہیں. پوری مجلس میں نہیں یاد رکھنا, پوری مجلس نہیں پہ جائے. پانی نہیں. 7 محرم کا دن گزر گیا. ان کی آنکھوں پہ ہلکے, ان کے ہونٹوں پہ سفیدی, ان کے چہروں پہ مردگی آ گئی. پانی کو دیکھا ہی. 8 محرم آ گئی, بھوک پیاس نہیں. 8 محرم کا دن گزر گیا, یہ نہیں پہ کھڑے رہے. یہ جو آج والا دن گزر گیا یہ بھی دن گزر گیا. یہ نہیں پہ پکے رہے. بات نتیجے پہ آنے لگی ہے. یہ نہیں پہ پکے رہے. یہ جس رات میں ہم بیٹھے ہیں, جب یہ رات آئی ہے حسین کو پتا تھا کل انہوں نے علیہ السلام بن جانا ہے. اب یہ بالکل کنارے میں پہنچ گئے. جو کام کسی سے نہیں ہوا میرے اصحاب الیمین کر رہے ہیں. حسین سمجھ گئے تھے یہ اپنے مارکے کو انجام دے چکے. یہ نہیں میں پکے رہے ہیں. یہ مدینے میں نہیں کہہ رہے تھے. انہوں نے مکے میں حرام توڑے, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے رستے میں موت دیکھی, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے بھوک دیکھی, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے پیاس دیکھی, انہوں نے کہا نہیں. حسین نے کہا کل 10 محرم ہے, موت ہے, چھوڑو گے؟ نہیں. سامنے تلواریں ہیں, انہوں نے کہا نہیں. موت ہے, فرمایا نہیں. سامنے مار کا فوج, سامنے لشکر, فوجوں کا شور, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں, تیروں کا شور, تلواروں کی ترتراہٹ, یہ سب کچھ حسین کے نوکر سن رہے تھے. نہیں پہ پکے تھے. جب آج کی رات آئی حسین نے کہا دیکھو تو صحیح یہ اپنی نہیں پہ کتنے پکے ہیں. حسین اپنے خیمے میں لے کے گئے. حسین نے خیمے کا پردہ گرایا, پردہ گرا کے چراغ بجھا کے حسین خاموشی سے کہنے لگے جنت دوں تو چلے جاؤ گے؟ نہیں. بولا تو حسین کے نوکر بیٹھے. سطر پہ اتنی قیمت آنی چاہیے, داد نہیں دعا کی صورت میں. حسین کا جنت دور کا نہیں. یہ کائنات کے پہلے لوگ تھے جو جنت سے بھی خریدے نہیں گئے. پہلے لوگ تھے جو جنت سے بھی خریدے نہیں گئے. ہر نبی نے ہر نبی نے ہر نبی نے اپنی امت کے لیے جنت مانگی. کیا کہنے, ہر نبی نے اپنی امت کے لیے جنت مانگی ہے. شب عاشور جنت حسین سے اس کے نوکر مانگ رہے. جنت للچاتی ہوئی نظروں سے حسین کے نوکروں کو دیکھ. جنت کی خواہش تھی یہ مجھے مل جائیں. سطر کا قتل کیا آپ نے, پھر جملہ دہرانا لگا. جنت کی خواہش تھی کہ یہ مجھے مل جائے. ساتھی نہیں پہ کھڑے. انہوں نے کہا ہم جنت بھی نہیں دیں گے, جنت چھوٹی ہوگی. اہل سنت کے پاس 10 صحابہ کرام کے نام ہیں جنہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. صرف بشارت ملی تھی. انہوں نے نام مسجدوں کی دیواروں پہ رکھ دیے. اس تابوت کی قسم اور غازی کے علم اور اصغر کے جھولے کی قسم, ان 10 کو صرف جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. یہ سارے وہ بیٹھے ہیں جنہیں جنت میں جانے کی ضمانت دی. بشارت والے اور ہیں, بشارت اور ضمانت اور.
کسی نبی سے جنت کی قیمت طے نہیں ہو سکتی. جیو ہر نبی نے جنت مہنگی کی, جیو جیو مہنگی کر کے مہنگی. 50 نمازیں پڑھو پھر ملیں گے, جیو 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 بے شک اس دن کا شکار چھوڑو پھر ملیں گے, جیو اتنی دیر بھوکے رہو پھر ملیں گے. جنت مہنگی ہوتی ہے, اتنی مہنگی ہو گئی کہ امت جنت کو ترسنے لگی. کربلا میں کریم آیا, حسین نے جنت نہیں حسین نے جنت اتار کے اتنی سستی کی. حسین کا تو آنسو دے میں تجھے جنت دے. ایک آنسو میں, ایک آنسو میں دنیا کا اصول ہے, تجارت کا اصول ہے, چیز خریدو سستی بیچو مہنگی. اصول ہے تجارت ہے. قبلہ صحیح کہہ رہا ہوں, تجارت ایسے چل رہی ہے, چیز خریدو سستی بیچو مہنگی. اللہ کی کائنات میں واحد تاجر حسین ہے جس نے خریدی مہنگی ہے. حسین نے کہا یہ ہے میرے ساتھی جن میں نہیں. رات حسین نے اپنی نہیں تیار کی. آج کی رات کا مضمون تھا, کل 10 محرم کا دن آیا. یہ کربلا کی ریت نہیں تھی, تہذیب انسانیت کا معیار. حسین نے 72 اینٹیں رکھی جس پہ حسین نے اسلام کی عمارت کھڑی کی. حسین کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ اسلام کی عمارت اتنی مضبوط ہو گئی ہے, میں نے اس کی بنیاد میں اپنی نہیں رکھ دی. 72 لوگوں کی نہیں حسین کے پاس. جملہ سننا, صدر بالکل آخری ہونے لگی ہے, اب صدر ضائع نہ کرنا, نتیجہ ضائع نہ کرنا. حسین نے دیکھا کہ میری نہیں بڑی تیار ہو گئی. اب خلافت والے نے کہا کہ اس کے پاس نہیں ہے, میرے پاس 9 لاکھ ہاں والا ہے, حسین کے پاس 72 نہیں والا ہے. 9 لاکھ ہاں والے سے 72 نہیں والا قتل کرواؤ. اس کے بعد پھر کوئی بھی نہیں کہے گا, سارے ہاں کہیں گے. 10 محرم کا دن آیا, حسین کی نہیں جاتی رہی, حسین کی نہیں جاتی, حسین کی نہیں جاتی. یہ نہیں قتل کرتا گیا. قتل حسین کے وقت ادھر سے شادیانہ بجا کہ اب حسین کی نہیں ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئی, اب کوئی نہیں کہے گا. حسین نے کربلا کی ریت اٹھائی, حسین نے کائنات میں بکھیری. حسین نے کہا جاؤ تلاش کرو, میں نے نہیں کائنات کو بانٹ دی. اس بندے کے کلیجے کے اوپر سطر لکھنے لگا ہو. حسین نے اپنی کربلا کی ریت کو یوں بکھیرا. حسین نے کہا یہ خاک شفا ہے, میں نے اپنے نوکروں کو نہیں خیرات میں بانٹ دی ہے, میں نے اپنے نوکروں کو نہیں صدقے میں بانٹ دی ہے. وہ جو حسین نے خیرات میں بانٹی تھی وہ تمہارے ضمیر کے اندر ہے, وہ تمہارے لہو کے اندر ہے, تمہارے بدن کے اندر ہے. یہ آج جتنے آگے بیٹھے ہو یہ سب نہیں والے ہو, تمہیں حسین نے اپنی نہیں صدقے میں دی ہے, تمہیں حسین نے اپنی نہیں خیرات میں دی ہے. شب عاشور بخیل ہوگا وہ بندہ جو حسین کی عطا کے بعد نہ بولے. حسین نے تمہیں اپنی نہیں بانٹ دی ہے, اگر تمہارے اندر وہ نہیں ہے تو میں ابھی باہر نکالنے لگا ہو. آج ہمیں بندے کہتے ہیں مائنس نہ کرواؤ, ہم کہتے نہیں کروائیں گے. ماتم نہ کرو, نہیں کریں گے. شبیر نہ مارو, نہیں ماریں گے. نہیں ماریں گے. اللہ نہ پڑھو, نہیں پڑھو. نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, نعرہ حیدری, حیدری. آصف الوی صاحب کی مشکلات ختم ہونے کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا ہر مومن کو استقامت عطا فرمائے. واہ واہ واہ. دعا فرمائیں کہ حسین کی ماں مجھے استقامت عطا فرمائے. اور لمحہ موت کا ہو جب حسین کی ماں کے حق سے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنے کا سوچے. زندگی قرض ہے سیدہ کے حق کے لیے. موت قبول ہے لیکن شہزادی کے حق میں سمجھوتا قبول ہے.
लहू के कतरे भी गवाही देंगे कि मोहम्मद की बेटी सच्ची। ये नहीं है तुम्हारे पास। शब अशूर सुनते हो कि हुसैन ने कहा जन्नत ले लो, उन्होंने कहा नहीं। मैं बताऊं तुम ये जो शब अशूर आके बैठे हो, आज भी तुम हुसैन के खैमे में हो, तुम हुसैन के खैमे में हो। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, आज मैं तुम्हें कहता हूं जन्नत ले लो, हुसैन छोड़ दो। ये है वो नहीं जो हुसैन ने हमें। ये ना देखा करो दुनिया के पास बंगले हैं, दुनिया के पास क्या क्या, इस चीज पे खुश रहा करो और शुक्र किया करो तुम्हारे पास नहीं। ये नहीं तुम्हें हुसैन ने, हम नहीं की अमीन है। हम सर कटवा देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हम घर जलवा लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हमें ये नहीं हुसैन ने शब अशूर दे दी है, अब ये नहीं हमारे पास है। कैसे थे हुसैन के साथी? किबला तशरीफ फरमाए, अहले इल्म शफिया तशरीफ फरमाए, हबीब इब्ने मुज़ाहिर इतने ज़ईफ थे कि कमर यूं झुकी हुई थी, सीध नहीं कर सकते। आंखों के अबरू जो है वो आंखों के आगे थे, इतने झुके हुए थे अबरू के, लटके हुए अबरुओं को यूं उठा के बंदे का चेहरा देखते। तलवार हाथ में पकड़ नहीं सकते थे, हाथ में रेशा था, कपकपी थी। ये था हुसैन का नाम। आज शब अशूर ये जो रात आई है ना, जब हुसैन ने लश्कर की तैयारी की, वो जाएगा वो जाएगा वो जाएगा, हबीब डर गया कि मैं बुरा हूं, ज़ईफ हूं, शरई तौर पे मुझ पे जहाद साफ करते हैं। इसने फौरन ज़ुहैर का हाथ पकड़ा, कहा मेरे ऊपर एक एहसान कर। खैमे की पुष्ट पे लेके गया, फरमाया खैमे की लकड़ी उखाड़। अलामा हुसैन को जहां लिखा, ज़ुहैर ने लकड़ी उखाड़ी। जल्दी से हबीब ने अपने सर से अमामा उठाया, फरमाया मेरी कमर के पीछे लकड़ी रखी, अपने अमामे के साथ यूं अपनी कमर को, अपनी झुकी हुई कमर को अलफ की तरह सीधा, अपने अमामे की पट्टी को फाड़ा, अपने झुके हुए अबरुओं को उठाया, अपने माथे पे पट्टी, दूसरा कपड़ा उठाया, तलवार का दस्ता यूं अपने हाथ पे रखा, कपड़े के साथ यूं अपनी तलवार को बांधा। पीछे लकड़ी है जिसने कमर सीधी की है, पट्टी है जिसने अबरुओं को उठाया हुआ है, तलवार हाथ के साथ बांध के यूं सीने को चौड़ा करके हुसैन के सामने आके कहता, देख मोहम्मद का बेटा मैं जवान नहीं लगता। इतना कहना था, चीख निकली हुसैन इब्ने अली की, वो मदीने की तरफ गया, ना ना एक बार कर बता, देख तेरे बेटे को कैसे सहाबी मिले। ये है जुर्रत, देख मैं जवान नहीं लग रहा। हुसैन की आवाज आई, हबीब ये सब कुछ क्यों किया? रो के कहने लगा, मुझे डर था कहीं आप मुझे रोक न लें। हुसैन ने कहा, मेरे गले में बाहें डाल मेरा बचपन का दोस्त, तू कह रहा है कि मैं तुझे न रोक लूं, यहां तो असगर भी कत्ल हो जाए। मुश्किल तरीन अशरे की शहादत, हुसैन के अकबर की शहादत। अल्लामा अरफान हैदर आबदी अल्लाह मकाम वो जुमला पढ़ा करते थे, उन्हीं का जुमला उन्हीं के रूप में याद करके पढ़ने लगा। वो कहते हैं, अकबर पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना, अकबर सुने वो जिसने सुनने के बाद, अकबर के बाद जवानी अच्छी नहीं लगती, अकबर के बाद जिंदगी अच्छी नहीं लगती। हुसैन का नाले की शक्ल वाला, रात को कभी मां चूमने के लिए, जब भी शहजादे की शहादत पढ़ी जाए तो उलमा एक वाकया जरूर पढ़ते। ये वाकया सबको याद है, लेकिन इस वाकये के साथ कोई तासीर है इसकी कि मजलिस में रूहानियत बढ़ी आ जाती है। ये जितनी बार भी पढ़ा जाए ये मजलिस की रूहानियत में आका महदी, इसने कब्र हुसैन पे अकबर की शहादत पढ़ के घर आया, आधी रात को किसी मजदूर आकर महदी की आवाज़, कौन है मेरे घर में रो रही आवाज़, पर्दा कर मैं मोहम्मद की बेटी आई। जब मैंने पर्दा कर मैं नबी की बेटी आई, आका महदी कहता, बीबी मेरी इतनी किस्मत, रसूल की बेटी मेरे घर आई है। फरमाया, महदी तुझे कहने आई हूँ, आज के बाद मेरे हुसैन की कब्र पे अकबर नहीं पढ़ता। बीबी मैंने कोई रवायत गलत पढ़ दी है? फरमाया, तूने रवायत गलत नहीं पढ़ी, जब से तू कब्र पढ़ के आया है मैं कभी करबला में हुसैन चुप करवाती हूँ, कभी शाम में ज़ैनब को चुप करवाती हूँ, करबला में
عباس شہادت بعد حرف نہیں پڑھی، حسین کی قبر پہ اکبر نہیں پڑھنا، عباس کی قبر پہ سکینہ نہیں پڑھنا، زینب کی قبر پہ غازی کا گرنا، یہ وہ درد ہے جو سید برداشت نہیں کرتا۔ بس میں بڑی قریب سے شہادت شروع کرنے لگا، دور سے نہیں۔ شہادت تو بہت دور کی بات ہے، صرف فدا پڑھے جائے نا علی اکبر کی۔ آج شب عاشور ہے، 8 دن اپنی مرضی سے روئے ہو، تمہیں حسین کا واضح، مجھے مہمان سمجھو، مجھے شبیر کا ذاکر سمجھو، مجھے زہرا کا وکیل سمجھو، یہ بدحات ہے۔ آج کھل کے رونا، آج آخری رات ہے، چند لمحوں کا مہمان ہے محمد کا، اے رات نہ ڈھلنا، اے سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ آج ہے شہیدوں کی رات، کل ہے غریبوں کی رات، کل تو سید زادی کا کوئی رشتہ نہیں رہا، کل تو علی کی بیٹی تنہا ہو جائے گی، کل جب ہم اس ٹائم میں بیٹھے ہوں گے نا، اس ٹائم پہ زینب کو کچھ نہیں ہوگا، خیمے جل چکے ہوں گے، عباس تمہارے جل چکے ہوں گے۔ آج تو اتنا مان ہے، بار بار سید زادیوں سے کہتے نہ گھبراؤ، میرا غازی پہرے دے گا، میرا عباس پہرے، صرف فدا پڑھے جائیں نا علی اکبر کے۔ بابا مجھے موت کی اجازت دے، حسین کی آواز ہے، اکبر مجھ سے پہلے ماں سے اجازت دے، جس نے تجھے برقعوں میں پالا، 18 سال برقعوں میں پالا تھا، علی کی بیٹی نے حسین کا علی اکبر آئے، شہزادی زینب سے اماں مجھے موت کی اجازت، رو کے کہتی اکبر انصاف کر، میں نے تجھے موت کے لیے جوان دیا۔ اکبر ایک لمحہ رک، اکبر ایسے نہیں، اکبر گھوڑے میں بیٹھ کے آؤ، اکبر میری خواہش تھی تیرے سر پر سیرے سجے، میں تجھے گھوڑے میں بیٹھ کے، اکبر گھوڑے میں بیٹھ کے میرے خیمے میں آ، اما مرزا جی سید زادی، ذرا سید زادیوں سے کہا میرے خیمے میں آؤ، تھوڑی دیر بعد اکبر کی بارات جانے والی ہے۔ ادھر اکبر گھوڑے کی زین میں بیٹھ کے علی کی بیٹی کے خیمے میں آیا، کوئی سید بیٹھا ہے، مجھے مہمان سمجھ کے جملہ معاف کر دینا۔ سید زادیوں نے اکبر کے گھوڑے کے گرد حلقہ باندھا، اپنے سر کے بال کھول کے، کوئی کہتی ہے واہ محمدہ، کوئی کہتی ہے واہ حسینہ، تجھ سے ماتم نہیں ہو سکا، مجھے زینب کی قسم ہے۔ 80 سید زادیوں نے پتھروں کا ماتم کرنا شروع کیا، کوئی کہتی واہ علی، کوئی کہتی اجڑ گیا مدینہ، کوئی کہتی اکبر سر جھکا میں تیری داڑھی چوموں، کوئی کہتی اکبر بٹن کھول میں تیرا سینہ چوموں، کوئی کہتی اکبر آستینے پہ بیٹھ میں تیری کلائیاں چوموں۔ جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا، ایک 4 سال کی سید آدمی اکبر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے میرا قد چھوٹا ہے، اپنا پاؤں نکال سے باہر نکال، میں تیرے پاؤں کو چوموں کے ہی سے۔ اکبر اپنا پاؤں رکام سے باہر نکال، اکبر میں تیرا پاؤں چوموں، اکبر کے پاؤں میں منہ رکھ کے کہتی سغرا کے حصے کا بوسہ۔ جب مدینے سے نکلی تھی مجھے رو رو کے کہتی تھی جب اکبر کی بارات جائے اکبر کے پاؤں پہ منہ رکھنا، رو کے کہنا تیرا وعدہ تھا تو بہن کو بلائے گا۔ بار بار علی اکبر کا گھوڑا علی کی بیٹی کے خیمے سے نکلتا، بار بار واپس جاتا۔ میر انیس نے اس واقعے کو لکھا، میر انیس کہتے ہیں کہ اکبر کا گھوڑا نہیں تھا، یہ اکبر کا جنازہ تھا جو علی کی بیٹی کے خیمے سے نکل رہا تھا۔ علی اکبر نے پہلا ودا کیا اپنی ماؤں کے ساتھ، پہلا ودا کیا علی کی بیٹی کے ساتھ۔ اب اکبر کا میں دوسرا ودا پڑھنے لگا ہوں، دوسرا ودا پڑھنے لگا ہوں۔ اس ودا پڑھنے سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہارے بھائیوں والے مان سلامت رکھے، اللہ کسی بھائی کا بھائی والا مان نہ ٹوٹنے پائے، اللہ ہر بھائی کو بھائی کی کمر کی طاقت بنا کے رکھے۔ اکبر کا دوسرا ودا کیا تھا، اکبر آ گیا حسین کے سجاد کے خیمے میں، سجاد ریت پہ سو رہا تھا، اکبر نے سجاد کے پاؤں پہ اپنی داڑھی رکھی، سجاد کی آنکھیں کھلی، رو کر اکبر تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اکبر تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اکبر کی آواز ایک سجاد مجھے ایک بار گلے سے لگا، اب بھائی بھائی سے ملنے لگا ہے، اللہ کا عرش ہلنا شروع ہو گیا، مدینے میں محمد کی قبر ہل گئی، بقیہ والی زہرا کا پہلو سے ہاتھ اٹھ گیا، جو سجاد نے بات کی ہے تو گھر کے بستر تک روئے گا۔ سجاد نے کہا اکبر میرے گلے میں پائے ڈال، اکبر نے
سجاد کے گلے میں باہر آ رہی، رو کے گلا بابے سے ایک سفارش کر دے۔ اکبر نے کہا سجاد کون سی سفارش؟ سجاد رو کے کہتا ہے اکبر تیرے حصے کی برسی میں کھا لیتا ہوں، مجھ سے شام نہیں جایا، میں شام کے بازاروں میں نہیں جا سکتا، اور میں ماں بغیر چادر۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ابھی میں نے 2 منٹ پڑھی، رو کے آواز ہے اکبر، اکبر بابا حسین سے کہے تیر میں کھاتا ہوں، برچھی میں کھاتا ہوں، بازو میں کٹتا لیتا ہوں، اکبر کوئی سفارش کرو، اور میری جگہ شام کوئی اور چلا جائے، اور مجھ سے ماں بغیر چادر کے۔ اچھا اگر آوازیں بلند کرنا چاہتے ہو، یہی وجہ ہے کہ جب شام سے سجاد واپس آئے تھے تو سید الصادقین کربلا میں کھڑے ہو کے کہا اکبر برسی کھانا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹوانا آسان ہے، قاسم لاش پامال کرنا آسان ہے، اصغر گلے میں تیر کھانا آسان ہے، بابا حسین 13 ضربے کھانا آسان ہے۔ آواز آئی برچھی آسان، نیزہ آسان، تیر آسان، خنجر آسان، پھر مشکل کیا ہے؟ سجاد کہنا زینب جیسی ماں بغیر چادر کے 9 گھنٹے یزید کے دربار میں چپ کر کے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، یہ صرف سجاد کا حوصلہ۔ دوسرا ودا پڑھا میں نے، دوسرا ودا، پہلا ودا علی کی بیٹی سے، دوسرا ودا سجاد سے، تیسرے بدے کے لیے اکبر نے خیمہ بدلا۔ اکبر خیمہ بدل لگے، یوں عباس نے اکبر کی کلائی پہ ہاتھ رکھا۔ اکبر کس سے ملنے جا رہا ہے؟ فرمایا چچا غازی اللہ کلثوم سے۔ فرمایا اکبر میں تیرا چچا بھی ہوں، میں تیرا استاد بھی ہوں، اکبر ایک ودا میرے کہنے پہ کر لے۔ اکبر کی بات ہے، بول چچا غازی کہاں جانا ہے؟ رو کے کہتا تیری ماں لیلا اس دروازے پہ کھڑی ہے، بار بار مجھے کہہ رہی ہے غازی اکبر مجھے ملا دے، غازی ایک بار اکبر مجھے ملا دے۔ اللہ جانے اب تو کتنا ماتم کر سکے گا، سینے پہ ہاتھ مار، چہرے پہ ہاتھ مار۔ اکبر اپنی ماں لیلا کے خیمے میں داخل ہوا۔ اکبر فوراً باہر آ کے کہتا چچا غازی میری ماں لیلا تو اس خیمے میں نہیں ہے۔ عباس دوڑ کے خیمے میں داخل ہوا۔ اکبر کی ماں پردے کے پیچھے کھڑی کام کے کہہ رہی تھی غازی زینب سے کہے مجھے اجازت دے دے، میں اکبر کو بیٹا کہہ دوں۔ میں نے اکبر کو آج تک بیٹا نہیں کہا، اکبر کو کہے مجھے اماں کہہ کے ایک بار کرے۔ اکبر سے کہے ایک بار مجھے ماں کہہ کے گلے سے لگا۔ علی کی بیٹی نے بے ساختہ اپنا خیمہ چھوڑا، رو کبھی نہ لیلا اکبر تیرا بھی بیٹا، اکبر میرا بھی بیٹا۔ اکبر لیلا کو ماں کہہ کے سلام کر۔ اکبر آیا، اکبر نے سر سے امامہ اتارا، اکبر نے اپنے بٹن کھولے، آواز آئی آؤ میری ماں۔ جب کہنا میری ماں، اب میری ماں بہنوں کے ماتم کے لیے دعا پڑھ لو۔ رو کہتی اکبر ایک بار یہاں بیٹھ۔ اکبر بیٹھا، لیلا دوڑ کے گئی، تبرکات والا صندوق کھولا، صندوق کھول کے یہ تیرا 1 سال کا کرتا، یہ تیرے 2 سال کے کرتے، یہ تیرا 3 سال کا کرتا، اور تو جوانیاں چڑھتا گیا، میں ہر سال تیرے کرتے سیتی گئی۔ کب میرا اکبر جوان ہوگا، کب اکبر مجھے ماں کہے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، تو بنا پڑے تیرا میں چوتھا بنا علی کی بیٹی کلثوم۔ بڑے اتنے دردناک بدے ہیں اکبر کے کہ مقدمین ذاکر شہادت نہیں پڑھتے تھے، وہ صرف اکبر کے بدے پڑھتے تھے، اور مومنوں سے اکبر کا بدہ برداشت نہیں ہوتا۔ ایک بدہ کیا کلثوم سے، ایک بدہ کیا رقیہ سے، ایک بدہ کیا حسین کی بیٹیوں سے۔ جب بدے مکمل ہو گئے اکبر رو کے چچا غازی کو رہ تو نہیں گیا جس سے اکبر ملا نہیں۔ اکبر کی جب جملہ کہا عباس کی آواز آئی اکبر
انصاف کا ہے. چچا کہا کون رہ گیا ہے؟ فرمایا وہ ٹیلے کی طرف دیکھ. اکبر دیکھ رہا یہ کون ضعیف بیٹھا ہے. تو ماتم نہیں کر سکا, تجھے شبیہ چوری چننے پہ ماتم نہیں آیا. جب کہا نا وہ کون ضعیف بیٹھا ہے, عباس کی آواز آئی آنکھیں کھول تیرا بابا حسین ہے. اکبر دوڑ کے گیا, روک گیا بابا تیرے بال سفید کیسے ہو گئے. آواز آئی اکبر تیری جدائی نے مجھے بوڑھا کر دیا. اکبر میں ضعیف ہو گیا. اکبر آخری ودا بابے سے کر. علی اکبر نے کریم کربلا کے گلے میں باہر ڈالی. حسین نے کہا اکبر ایک سوال کا جواب دے. تو ہو 57 سال کا باپ, تیرا ہو 18 سال کا بیٹا, بتا بوڑھا باپ جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دے. اکبر رو کے کہتا بابا زندگی بچا کے کرنا بھی کیا ہے. بابا دین نانے کا بچانا, ولایت تیرے بابے کی بچانا. بابا تیرا اکبر موت کے لیے تیار ہے. حسین کی آواز ہے اکبر کوئی خواہش, پانی پینا چاہتا ہوں. حسین نے اپنی انگوٹھی اتار کے اکبر کی زبان پر رکھی. حسین نے اپنی زبان علی اکبر کو چسائی. فرمایا ماں کو میرا سلام کہنا. اکبر میرا انتظار کرنا. اکبر میرا انتظار کرنا. یہ جملہ ماتم کا جملہ. اکبر میرا انتظار کرنا. تیرے بعد میں نے زیادہ جینا نہیں. زیادہ جینا نہیں. یہ جملہ میرا نہیں ہے, یہ جملہ خطیب آل محمد قبلہ عزت حسن زیدی صاحب, انہوں نے شہادت حسین کا پہلا جملہ پڑھا. اس کے بعد دوسرا جملہ مجمع نے سنا ہی نہیں. رو کے دے جلدی کر لی حسین کو قتل کرنے کی, نہ بھی ضربے چلاتے. اکبر کے بعد اس نے کتنا زندہ رہا. مر تو حسین گیا تو جب اکبر کی لاش اٹھائی تھی سانسیں تو ختم ہو گئی تھی زہرا کے بیٹے کی. حوصلے کے ساتھ اچھا اکبر اللہ کے حوالے. اکبر گھوڑے پہ بیٹھے, ودا سننا حسین بن علی کا. ودا پڑھنے لگا, برچھی نہیں ودا پڑھنے لگا. اکبر جی بابا. ایک بار گھوڑے سے اتر. اکبر گھوڑے سے اتر. جی بابا. اکبر داڑھی چوم. اکبر کی داڑھی چومی. اکبر پھر گھوڑے کے زیر پہ. حسین نے گھوڑے کے لے جاؤ. اکبر ایک بار پھر اتر. اکبر ماتھا چومتے تھے. اکبر کا ماتھا چوما. اکبر پھر گھوڑے کے زین پہ آیا. حسین مٹی پہ بیٹھ کر ایک بار پھر گھوڑے سے اتر. اکبر ایک بار مجھے سینہ چومنے دے. اکبر مجھے کانٹے چومنے دے. اکبر مجھے کلائیاں چومنے دے. اکبر مجھے بازو چومنے دے. اکبر رو کے کہتا بابا مجھے اتنا بتا, بیٹے کی جوانی پیاری ہے یا نانے کا دین پیارا ہے. حسین کو چلا لایا. فرمایا لاکھ اکبر ہو میں نانے کے دین سے قربان کر دوں. فرمایا بابا پھر وعدہ کر اب مجھے واپس نہیں بلائے گا. حسین رو کے میری جیسی گزرنی گزر جائے گی. جا اکبر میرا وعدہ ہوا, اب میں تجھے نہیں بلاؤں گا. ادھر اکبر گھوڑے کی زین میں بیٹھا, ادھر اکبر کے گھوڑے کے قدم چلے. ادھر حسین کربلا کی ریت سے اٹھے. حسین اکبر کے گھوڑے کے پیچھے چلے. ادھر اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, حسین نے قدم تیز کیے. ادھر اکبر کا گھوڑا دوڑا. حسین کبھی گرتے تھے, کبھی اڑتے تھے, کبھی گرتے تھے, کبھی اڑتے تھے. اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک کالے پھول کے والی پیپڑی آئی. آواز آئی گھوڑا لو, گھوڑا لو, تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین. اکبر 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 تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین مر جائے گا. اکبر گھوڑے کی زین سے اترے. صرف جو کتاب میں نقشہ لکھا میں نقشہ پڑھ کر چیخیں. اکبر گھوڑے سے اتر کے جب حسین کی طرف چلے, حالت کیا ہے داڑھی پہ چہرے پہ امام رو کہتے اکبر مجھ سے جیا نہیں جا رہا. اکبر میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اکبر کہتے اٹھ بابا, اٹھ بابا, تجھے خیمے چھوڑ کے آؤں. فرمایا مر جائے گی زینب تیری لاش دیکھ کے. فرمایا بابا ٹیلے پہ چھوڑ کے آؤں. فرمایا اکبر مجھ سے چلا نہیں جانا. اکبر رو کہتے بابا پھر مجھے کہاں ملے گا.
रो कहता मैं यहाँ बैठता हूँ, एक वादा कर, गिरने से पहले मुझे आवाज जरूर देना। इधर अकबर घोड़े की ज़ीन में बैठा, हुसैन ने करबला की रेत में सर सजदे में रखा। आवाज आई, मेरे अल्लाह गवाह रहना, अब तेरा दीन बचाने के लिए मैं अपने नाने की शक्ल दे रहा हूँ। अब जो सैयद बैठे हो, जो माजी बैठे हो, इधर अकबर की आवाज आई, बाबा मैं गिर गया। सिर्फ इतना कहना था, हुसैन ने कमर पे हाथ रखे, मक्तल कहते हुसैन से उठा नहीं गया। हुसैन कोहनियों के पर चले, हुसैन कोहनियों के पर चले, हुसैन घुटनों के पर चले। तू उठ के मातम करेगा। इधर हुसैन चलने शुरू हुए, बेगैरत यजीदी हुसैन के सामने आके हुसैन के नाच नाच के कह रहे थे, हमने तेरा कबर मार दिया, हमने तेरा बेटा मार दिया, हमने तेरा। हौसला हौसला, आखिरी जुमला सुनना, आखिरी जुमला, ज्यादा नहीं, छोटी सारी शहादत, आखिरी जुमला सुनना, मातमियों से बर्दाश्त नहीं होगा, आखिरी जुमला सुनना। हमने तेरा कबर मार दिया, हमने तेरा लाल मार दिया। रख मेरे सर पे कुरान, आलम दीन तशरीफ, इनसे कहे अकबर के जनाजे पे हाथ रख के कहे, हुसैन अकबर की लाश पे चल के गए। कौन होते हुसैन की आंखों की बिनाई चली गई, हुसैन रेत में हाथ। यार मुझे नजर नहीं आ रहा, अकबर मुझे कहीं से आवाज दे, अकबर मेरी बिनाई काम नहीं कर रही। हुसैन जो ढूंढ रहे थे, या अकबर ने हुसैन का हाथ पकड़ा, अकबर ने हुसैन का, बाबा तेरा हुसैन कहाँ है? बेसाख का हुसैन अकबर की लाश पे गिर गए। आवाज आई, अकबर, अकबर मुझे सीने से लगा, अकबर मैं ज़ईफ हो गया हूँ, अकबर मेरी बिनाई चली गई है। अली अकबर ने एक हाथ उठा के बिला तशबीह यूं हुसैन की गर्दन में हाथ डाला। हुसैन तूने मुझे गरीब समझा है? अकबर तेरा दूसरा हाथ कहाँ है? बाबा मेरी मजबूरी है, क्यों सी मजबूरी है? हमारे बाबा मेरे जिगर में बरसी का पल है, कमीना तोड़ के कह के गया था, अब मैं देखूंगा हुसैन कितना साबर है। हुसैन की आवाज आई, अकबर मुझे इजाजत दे, मैं तेरे सीने से बरसी का पल है। तो हुसैन ने अपना घुटना जमीन पे लगाया, हुसैन ने नादे अली पढ़ के अकबर की बरसी पे हाथ डाला। सिर्फ बरसी नहीं आई, जवान का के साथ हुसैन की आवाज आई, अकबर। यूं अकबर के सीने से खून का फवारा, हुसैन ने अकबर के सीने पे हाथ रखा। अकबर, अकबर जल्दी ना कर, अकबर मैं बहन से वादा कर रहा हूं, अकबर मैं कोई जिंदा खेमे नहीं ले जाऊंगा, अकबर मैंने तुझे जिंदा लेके जाना है। अकबर मेरी ताकत खत्म हो गई है, अकबर तू मेरा 18 साल का जवान है, अकबर मुझसे तेरी लाश उठाई नहीं जाती, अकबर मेरा तेरे सिवा बचा कोई नहीं। अकबर एक एहसान तू कर, अकबर मेरे गले में बाहें डाल, मैं तेरी कमर के नीचे हाथ रखता हूँ, अकबर एक बार मुझे उठाने दे। अकबर ने बिला तशबीह करीम के गले में बाहें डाली। हुसैन ने बिला तशबीह अकबर की कमर के नीचे हाथ रखे। हुसैन ने एक बार उठाना चाहा, नहीं उठा। हुसैन ने दूसरी बार उठाना चाहा, नहीं उठा। इधर हुसैन ने तीसरी बार हाथ डाला, या 2 हाथ अकबर की कमर पे आए। आवाज है, या मैं तुझे उठा के दूं। आवाज है, मुश्किल में मदद करने कौन आई है? आवाज है, हुसैन दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं। हुसैन तेरी माँ ज़हरा बकिया छोड़ के आ गई है। हुसैन की आवाज है, ना माँ ज़हरा, अम्मा टीले पे चली जा, अम्मा मैं अकेला लाश उठा। इधर हुसैन ने टीले से हाजरा की आवाज आई, चल इब्राहिम वापस चले, ये और है हम और है। और मुझसे एक इस्माइल का निशान नहीं देखा गया था, और इसने बेटे के जिगर से बंसी निकाल दी। आखिरी 1 मिनट का मसला, 1 मिनट के बाद तक उठा लेना, मेरे शहंशाह का जनाजा उठा लेना। इस जनाजे को ऐसे रोना, इस जनाजे में एक बहन नहीं आ सकी,
اس بہن کی حسرت کو پوری کرنا. حسین یوں اکبر کا آخری جملہ پڑھا, حسین یوں بلا تشبیہ اکبر کو اٹھایا. مطلب کہتی ہے کہ اکبر کے پاؤں کربلا کی ریت پہ تھے, اکبر کا چہرہ حسین کے چہرے پہ تھا. حسین 2 قدم چلتے تھے اکبر کو دیکھ, 2 قدم چلتے تھے اکبر کو دیکھ. اللہ جانے وہ بندہ امیر ہے جو شب عاشور ماتم نہ کر سکے. ادھر زینب کا خیمہ قریب آیا, اکبر کی گردن لڑکنی شروع ہوئی. حسین کی آواز, اکبر اکبر جلدی نہ کر, اکبر جلدی نہ کر, اکبر وہ میری بہن کا خیمہ, آؤ میری بہن کا خیمہ. اکبر رو کے بابا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا بہن سے ملانے کے لیے. اکبر رو کے کس کی بہن ہے؟